گئے، ذہن میں آ گئے. جی اچھا جی سر، یہ جس طرح باقی مذاہب ہیں یا کوئی بھی نظریہ ہے یا کوئی تنظیم ہے، جب ان انسانوں کے افراد کے خیالات نظریات آپس میں ملتے ہیں نا، تو ان کے ایک نیچرل سی بات ہے کہ وہ آپس میں ان کی محبت، اخوت، بھائی چارہ یعنی قربت بڑھ جاتی ہے. تو اور پھر اس کا پرچار بھی کرتے ہیں، مطلب اس کو تبلیغ کرتے ہیں. تو کیا یہ جو سائنسی لوگ ہیں یا اس سے سائنس سے متاثر ہو کر جو الہاد کی طرف جڑ گئے ہیں یا رغبت کر رہے ہیں، یا اگنوسٹک بھی ہیں کچھ، بالکل کنفرم ہو گئے ہیں، تو جی جی ان کے آپس میں بھی کوئی تنظیم ہے یا یہ ملتے ہیں یا یہ آپس میں کوئی گیدرنگ کرتے ہیں؟ جیسے ہمارے پاکستان میں جماعت اسلامی ہے، تنظیم اسلامی ہے، ان لوگوں کی کوئی درس تدریس اور بیٹھنا اٹھنا، کوئی جی میل جی جول، شادی بیاہ میں بہت یہ زیادہ. آپس میں بڑے خوش ہاں ہاں کپیاں کرتے ہیں؟ آپ کا ہاں ہاں بہت زیادہ. نہیں میں تو فطرتاً تبلیغ ذرا کرتے کچھ. ہیں اس نظریے کو آگے پھیلانے کی کچھ یا جی بات جی چیت کرنے بالکل. کی؟ جی ہاں، امریکہ میں ہر سال ایتھیس کنونشن ہوتی ہے، بہت بڑی کنونشن ہوتی ہے، ہزاروں لاکھوں تو نہیں کہنا چاہیے، ہزاروں لوگ آتے ہیں یہاں. نیو یارک میں ایکس مسلم آف نارتھ امریکہ کے نام سے بہت بڑی تنظیم ہے جو صرف مسلمان جو ملحد ہو گئے ہیں ان کی تنظیم ہے. ایکس مسلم آف یو کے ایک بہت بڑی تنظیم ہے، اور 2-3 اور تنظیم ہے جو کہ مجھے نام میرے ذہن سے اتر رہا ہے، جو کہ ایکس مسلم ہیں، ایکس پاکستانی مسلمز ہیں، ایکس انڈین مسلمز ہیں. بہت ساری تنظیمیں ملتے بھی ہیں، گیٹ ٹوگیدر بھی کرتے ہیں، اپنے نظریات کو پھیلانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے مذہبی لوگ کرتے ہیں. بالکل. آپ تھک تو نہیں گئے سر؟ نہیں نہیں، میں تھک نہیں گیا، میں بالکل نہیں 1 تھکا. گھنٹہ 2 منٹ ہو گئے ہماری اس گفتگو کو. میں نے نہیں کافی چیزیں آپ نے بتائی ہیں، تو اب میں تھوڑا سا اخلاقیات پہ بھی ہو گیا، فلسفے بھی سوالات ہو گئے، تھوڑا مذہب کے اوپر بھی آپ نے اپنے مطالعے سے اور اپنے نظریات افکار کا مبہم انداز میں یا کچھ بریفلی ہمیں بتایا. اب ہم آتے ہیں آپ کے شعبے کی طرف کہ جی آپ پیشے کے اعتبار سے، آپ کے پیشے کے اعتبار سے ایک سوال آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جی جی کہ مسلمان جب انسانی زندگی اور خصوصاً جسم کی پیچیدگیاں جب دیکھتا ہے، حسن اور فطری نظام کا مشاہدہ کرتا ہے، تو وہ قدرت الہی کے کمالات کا معترف ہو جاتا ہے. اور ایمان میں مضبوط، اگر وہ ظاہر ہے وہ ایماندار ہے تو اس کے ایمان میں مزید مضبوطی آتی ہے. جیسے کہ اگر آنکھ کا ہی کسی بھی آرگن کا لے لیں باڈی کے اندر، اتنی پیچیدگیاں، اتنا نظام، اور جس طرح میں سوچ رہا تھا کہ جیسے ایک ڈاکٹر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو ہمارا معدہ ہے، معدے کے آگے جو بڑی آنت وغیرہ ہوتی ہے، کہ اس کے اندر یعنی وہ کہتے ہیں کہ بتا رہے تھے، وہ مجھے آ نہیں رہا وہ کورس سی، کہ جو معدہ ہے وہ اصل دماغ ہے، اس کے اندر ایسے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، وہ خوراک کو کیسے ہضم کرتے ہیں. آپ تھوڑا بتا دیں گے، آپ سمجھ گئے ہوں گے، وہ انسان کے دماغ کو سگنل دیتے ہیں. تو یعنی کہ اس طرح پیچیدگیاں ہیں اور ہر آرگنز کے اندر. تو اس کو جب آپ لوگ ڈاکٹر لوگ دیکھتے ہیں تو دل ہے، دماغ ہے، ڈی این اے، مدافعتی نظام ہے وغیرہ کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو آپ کو اس کے پیچھے کسی اعلیٰ ذہانت کا امکان نظر نہیں آتا؟ یہ سائنسی لوگ جو ہیں، آپ نے تو سائنس پڑھی، میڈیکل، جی کہ جی یہ ہاں دیکھیں خود بخود جو ہے وہ، اگر ہم خالی انسان کو دیکھیں تو ایسا ہی لگتا ہے کہ واقعی دل دھڑک رہا ہے اور دماغ تک پیچیدہ معلومات پہنچ رہی ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ نے باتیں کی. لیکن اگر ہم ارتقاء میں دیکھیں تو کوئی عجیب سی بات نہیں ہے. مطلب سمندر سے جب حیات شروع ہوئی تو وہ چند مولیکیولز تھے جنہوں نے زندگی پیدا ہوئی. زندگی کیسے پیدا ہوئی سائنس نہیں جانتی، فی الحال نہیں جانتے کہ زندگی کیا ہے، کیسے پیدا ہوئی. لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو اس نے آہستہ آہستہ کمپلیکس ہونا شروع کیا. تو یہ لاکھوں برس کا جو ہے یہ سلسلہ ہے، جہاں سے جس کا آپ فنشڈ پروڈکٹ ابھی دیکھ رہے ہیں. جگر ہے اور گردے ہیں اور معدہ ہے اور آنتیں ہیں اور دماغ ہے. اگر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ پتا چلتا کہ انسان نامی کوئی چیز نہیں ہے، میملز دنیا میں نہیں ہوتے، پرائمیٹس دنیا میں نہیں ہوتے، لیکن انسان موجود ہے، تو پھر ہم لوگ واقعی مان لیتے کہ بھیا کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے. اب ہمارے پاس میملز موجود ہیں، انہی سے ارتقا کر کے ہم آ گئے جو ہم دودھ پلانے والے جانور ہیں. پرائمیٹس موجود ہیں، اسی سے ارتقا کر کے ہم ایک آ گئے جو 2 پیروں پہ چلنے والے لوگ ہیں.
شعور جو ہے وہ بھی جانوروں میں، میملز میں اور ہائر آرگنز جانوروں میں ہوتا ہے، جیسے شیر ہو گیا، بیئر ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، ڈولفن ہو گئی، ان سب کے اندر شعور ہوتا ہے. یہ سوتے ہیں، یہ خواب دیکھتے ہیں، ہم بھی وہی کرتے ہیں. تو ہم کیسے پھر کہیں کہ ہم کوئی یونیک چیز ہے؟ نہیں، یہ نظام تو ارتقاء سے شروع ہوا، اور یہ صرف انسان تک خاص ہی نہیں ہے. خاص ہونے کے لیے ضروری تھا کہ نہ میملس ہوتے، یا اگر ہوتے تو ان کے پاس یہ سب چیزیں نہ ہوتی، نہ پرائمیٹس ہوتے، اور صرف انسان کے پاس یہ سب چیزیں ہوتی. یعنی آپ تصور کریں کہ ایسی دنیا کا جس میں پھل، پیڑ، پودے سب کچھ موجود ہے، لیکن جانور وغیرہ سب ہیں، لیکن ان کا جو حیاتی نظام ہے وہ بہت سادہ ہے جیسے پہلے ہوتا تھا. اور اس میں صرف ایک انسان ہے جو کمپلیکس ہے، یعنی کہ آپ کے پاس کوئی چین نہیں ہے کہ پہلے یہاں سے شروع ہوا اور پھر آہستہ آہستہ کمپلیکس ہوتے 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 یہاں تک پہنچ گیا. انسان ایک یونیک آرگینزم ہوتا، تب تو واقعی ہم لوگ کہہ سکتے تھے کہ خدا موجود ہے اور سب سے بڑی نشانی یہی ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں دیکھ کے کسی بھی پڑھے لکھے انسان کو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو یا نہ ہو، کوئی حیرانی نہیں ہوتی کہ یہ ہو گیا، کیونکہ ہر جگہ موجود ہے. صحیح صحیح صحیح. اچھا، تو یہ اب یہ آ جاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے آپ کی گفتگو میں سنا تھا کہ یہ جو زین کے بارے آپ بتا رہے تھے، تو کچھ لوگوں کا یہ اعتراض ہے، یعنی ایتھیسٹ اور سائنسدان یا سائنٹسٹ وغیرہ، نہیں سائنٹسٹ تو نہیں کہنا چاہیے، جو ایتھیزم کے افراد ہیں، لوگ ہیں، کہ یہ جو وحی کے نزول کے بارے میں آپ نے اس پہ بات کی کہ ذہن کے اندر اتنا مراقبہ کرتے ہیں اور وہ اس پر میڈیٹیشن کرتے ہیں، اور جس سے وہ اتنا انسان کے ہارمونز کے ذریعے وہ دماغ اس حد تک پہنچتا ہے. تو ایک تو اس کو کچھ لوگ تو اس کو ڈاکٹر اس کو کچھ ایسے کہتے ہیں کہ وہ بیماری ہوتی ہے، یا کچھ بیماریاں بھی ہیں جس میں نظر آنا، بات چیت کرنا وغیرہ. لیکن کچھ میں پڑھ رہا تھا کہ جب میڈیٹیشن کرتا ہے یا مراقبے کرتا ہے بہت زیادہ، تو اس میں انسان کے اندر مثبت خیالات پیدا ہوتے ہیں، کارٹیسل کم ہوتے ہیں، ہارمونز کو کنٹرول ہوتا ہے، اور وہ مثبت ہوتا ہے، اور وہ بہت ہی پرسکون لائف، انگزائٹی ختم ہوتی ہے، ڈپریشن ختم ہوتی ہے. تو یہ جو جتنے بھی مذہبی، یہ زیادہ تر میڈیٹیشن وغیرہ لوگ تو یہ مذاہب میں ہیں، مذہبی لوگ ہیں، اور خصوصاً اسلام میں بھی ہیں، اولیاء وغیرہ، ابن عربی اور دیگر. تو یہ جب کرتے ہیں تو ان کو ایک ایسے درجے تک پہنچ جاتے ہیں ان کی میڈیٹیشن کو، ان کو الہام ہوتا ہے، ان کے خواب سچے ہوتے ہیں. تو کیا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ جب اتنا اچھا پرسکون، کول اینڈ کام دماغ، مثبت، ڈاکٹری بھی، سائنس بھی کہتی ہے، میڈیکل سائنس، تو وہ اس ہستی کو پالے، اور ان کے اشارات اور کائنات کیسے آئی، کس طرح، جیسے ابن عربی صاحب نے یہ کائنات کو جہاں کہتے ہیں دیکھتے ہیں کائنات میں جو بھی نباتات، جمادات چیزیں ہیں، یہ ظہور ہے اللہ کا. اور بعض نے، ڈاکٹر گامدی صاحب نے تو ان کو اتار کہا، اور ان کے اس نظریے کو جو وحدت الوجود ہے اس کو شرک تک کہا. تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنا مراقبہ کرتے ہیں میڈیٹیشن، ایک تو سائنس کے لحاظ سے آپ اس پر کچھ فرمائیں، اور اس میڈیٹیشن سے جب مثبت خیالات پیدا ہوتے ہیں تو مثبت خیالات میں ایسے الہامی خیالات کیسے آ جاتے ہیں جیسے سائنس نہیں ریجیکٹ کر رہی ہے، مولد لوگ ریجیکٹ کر رہے ہیں. سمجھ گئے آپ کو سوال؟ جی، کافی تک سمجھ گیا ہوں. میں بتاتا ہوں جو میں سمجھ میں آیا، کوئی غلطی ہو تو پھر آپ مجھے ٹوک دیجیے گا. تھوڑی سی تو لمبا ہو گیا تو اس کو، یعنی میں یہی کہہ رہا تھا کہ یہ اتنا مثبت سوچنے والا انسان، جب وہ وہی لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا، یہ جو لوگ جیسے کہ انبیاء کا کہہ لیں، اولیاء کا کہہ لیں، ان کو کرامات، کشف، الہام ہو جاتا ہے. تو وہ واقعی جب اتنے مراقبے کرتے ہیں تو اس سے مثبت سوچیں، باڈی بھی کول اینڈ کام رہتی ہے. تو اس سے وہ پھر ان کی بات کو پھر سچا کیوں نہیں مانا جاتا؟ کہ ہو سکتا ہے ان کو یہ منکشف ہو جو سائنس نہیں جہاں تک پہنچ سکی، تو وہ ان کے میڈیٹیشن سے، مراقبے سے ان چیزوں کو وہ پالے. سائنس دیکھیے، میٹا فزکس کے بارے میں ان کے جی سائنس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی یا نہیں ہوئی، یا بدھ کو گیان ملا کہ نہیں ملا، یا زرتشت کو جو ہے اہورا مزدا نے ندی کے باہر آ کے الہام کیا کہ نہیں کیا. سائنس کا مسئلہ یہ نہیں ہے، سائنس کو اس سے کیا لینا دینا. سائنس تو یہاں پہ ہوتی ہے نا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک خدا کی طرف سے ہے اور یہ ڈیوائن گائیڈنس ہے، اور یہ تمہیں بتائے گی کہ دنیا میں تمہیں کیا کرنا ہے. تو سائنس پھر یہاں آتی ہے، انسان کی سائنس اور فلسفہ دونوں وہ یہاں آتے ہیں کہ بھائی اگر یہ ہے تو یہ کس طرح ہے. یہ تو ایک پہلی بات ہو گئی.
दूसरी बात ये कि ये जो हम बातें करते हैं कि मेडिटेशन हुई और फिर इल्हाम होना शुरू हो गया, इंसान वहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, तो अगर ये तो कोई वाकई सच्चाई होती, एक सुपर नेचुरल सच, ये सुपर नेचुरल खुदा मौजूद होता, तो फिर जो है, जो इतने सारे मज़ाहिब फिर तुक नहीं बनती, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड जो है, अक्सर हमारे मजहबी लोग जो हैं वो आम मजहबी उल्मा जो हैं आम लोगों को ये धोखा देते हैं कि देखो खुदा का तसव्वुर तो हर मजहब में मौजूद था, खुदा का तसव्वुर तो हर किसी के पास था। ये निरा झूठ है। जिस खुदा को आप मानते हैं, इस्लाम की बात कर रहा हूँ, वो खुदा हरगिज क्रिश्चियनिटी का खुदा नहीं हो सकता। जिस खुदा को आप मानते हैं वो हरगिज यहूदियत का खुदा नहीं हो सकता। अगर आप उनके टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो यहूदियत में जो यहोवा का कॉन्सेप्ट है, याहवी जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है उस खुदा से जो कुरान मजीद में बयान हुआ है। तो इस वजह से एक बात तो ये कह लीजिए। दूसरी ये कि अगर कोई सच्चाई होती तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हर मज़हब फिर सच है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता है कि मुसलमान वली और बुद्धिस्ट वली और पंडित साहब जो हैं वो हिंदुज़म के, उन सबको एक ही मजहबी तजर्बा हो, एक ही हकीकत का पता चले, एक ही नतीजे तक वो पहुंचे, एक ही तरह के उन्हें इल्हाम हो, ऐसा कभी नहीं होता। हर इंसान को, हर मजहबी शख्स को जब वो मेडिटेशन करता है, उसको वही चीज़ें दिखाई सुनाई देती हैं जो वो पहले से मानता है। तो मतलब मेडिटेशन और कुछ नहीं है, आपने अपने कॉन्शियस दिमाग को अपने अनकॉन्शियस माइंड के ऊपर से हटा लिया। हमारा जो 90% जिंदगी होती है वो हमारा लाशऊर तय करता है। सांस कैसे लेनी है, बात कैसे करनी है, क्या पसंद है, क्या नापसंद है, ये सब चीज़ें लाशऊर पैदा करता है। हमारे शऊर का उसमें कोई हिस्सा लेना देना नहीं होता। शऊर अच्छा, का पार्ट बहुत कम है। जी कहिए। मुझे एक बात याद आ गई, मैं कथा कलामी की माफी चाहता हूँ। जी वो जी शऊर कहिए। के हवाले से कि ये सुना है कि मैंने आज ही कहीं पढ़ रहा था, आप इसकी करेंगे, इसको एंडोर्स करेंगे या इस पर कमेंट्स करेंगे, कि जो जो इंसान जो है ना वो अपने लाशऊर के ताबे यानी जिंदगी गुजारता है। उसने यानी साइंस ने एमआरआई के जरिए ये कोई तजर्बा किया है कि वो यानी कि आने वाले दिनों में उसने ये काम कर रहे हैं, कि ये ऐसी कोई खबर है ये साइंस ने। ये दुरुस्त है, और ये तकरीबन 2008 या 9 की बात है जब ये तजर्बात पहली बार पब्लिक में शेयर हुए थे। रिसर्च पेपर छपे थे उसमें कि एफएमआरआई के ज़रिए तकरीबन 6 सेकंड पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे। और ये बहुत मामूली डिसीजंस में, साइंस अभी इतने आगे नहीं पहुंची कि दिमाग को इस हद तक खंगाल सके, लेकिन वो महसूस यही होता है कि लाशऊर में डिसाइड हो गया पहले कि आप क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे यस और नो का आपने सवाल पूछा, तो वो 6 सेकंड पहले आप बता सकते हैं कि ये इंसान नो कहेगा। तो ये नहीं, लाशऊर ने डिसीजन पहले लिया और शऊर को बताया बाद में, यूं समझ लें इसको। ये तो बात मैंने पहले भी आपसे सुनी थी, लेकिन चूंकि इस प्लेटफॉर्म से मैंने कहा दोबारा जरा इसका आपके जी तरफ से इजहार हो जाए। मैंने जो पढ़ा है ना वो ये कहते हैं कि ये बहस उस बहस में पढ़ा है कि जो जबर और कदर है ना, कि इंसान को कितना इख्तियार है, इस पर हमारे यानी मजाहिब में और इस्लाम में भी ये चीज आती है कि क्या इंसान वो कितना इख्तियार का हामिल है। अगर वो जबरिया या कदरिया, इस पर ये नुक्ता नजर है। अगर वो जबरिया है तो फिर उसमें क्या हिसाब किताब है, जो एक फ्रेम उसमें जी हाँ, नहीं है सॉफ्टवेयर अपडेट, अभी जो, तो वो कहते हैं अभी कि ये ऐसे। जो लाशोर में उसकी चीजें चल रही होती हैं, तो वो उनका ही ताबे वो आगे होता है। मैं इस बारे जानना चाहता था, क्या जी ऐसे ये ही है बात, जो वो जो जी हाँ फीडिंग होती है ये, लाशोर में, उसी को इजहार तदरीजन होता रहता है ये और वो इंसान करता रहता है। सिर्फ लाशऊर नहीं होता। लाशऊर में फीड की जाने वाली मालूमात भी होती है। जब इंसान जहाँ पैदा होता है, जिस जमाने में पैदा होता है, जिस घराने में पैदा होता है, उन सब की चीज़ें वो एब्जॉर्ब करता रहता है किसी स्पंज की तरह। वो चीज़ें उसके लाशऊर में जमा होती रहती हैं बगैर किसी शऊरी कोशिश के। और फिर जब वो अमली ज़िंदगी में दाखिल होता है 4 5 6 साल की उम्र में, तब वो लाशऊरी चीज़ें बाहर आना शुरू होती हैं। मतलब आप कहते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल अपने बाप की तरह बोलता है, क्योंकि उसने अपने बाप को बोलते हुए सुना है, उसने वही ऑब्जॉर्व किया, वही बाहर आ गया। अगर किसी खानदान में माँ बाप को करेले नहीं पसंद, तो उस बच्चे को करेले कभी पसंद नहीं आएंगे। अगर किसी खानदान में जो है वो लाल रंग बुरा समझा जाता है, वो लाल रंग कभी उसको पसंद नहीं आएगा। वो उसको पहन लेगा शायद बाद में शौरी तौर पे,
پسند نہیں کر سکتا. تو یہ آپ کا لاشعور ہی آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور یہ ابھی اس پہ کوئی واضح فیصلہ تو نہیں آیا، لیکن فی الحال بہت طاقتور آرگومنٹس ہیں کہ انسان کے پاس کوئی فری ول نہیں ہے، انسان کے پاس ایلوژن آف فری ول ہے، اور اس ایلوژن آف فری ول کا تعلق اس کے سروائیول سے ہے. تو یہ بات درست ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ لاشعوری کنٹرول کرتا ہے، یہ بات درست ہے. انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا، اس کو بس ایک کنٹرول کا گمان ہوتا ہے. اس کی مثال آپ ویڈیو گیم سے سمجھیں کہ ویڈیو گیم میں جو کیریکٹر بھاگ دوڑ رہا ہے، اگر اس کو ہم باشعور کر دیں تو اس کو لگے گا کہ میں کر رہا ہوں. وہ نہیں جانے گا کہ پیچھے سے کچھ ہے جو ہلا رہا ہے تو میں بھی ہل رہا ہوں. وہ نہیں چاہے گا، وہ کہے گا یہ میری خواہش ہے. تو یہ ابھی فی الحال لیکن اس کے اوپر کنسنسس نہیں ہے نیورو سائنٹسٹ کا، لیکن بہت اسٹرانگ ایویڈنس موجود ہے کہ انسان قادر نہیں ہے. وہ بہرحال جبریہ کا جو نظریہ تھا وہی درست ہے. اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے، وہ بہت شکریہ، آپ نے بڑے اچھے مفصل اور بریفلی جواب دیے. یہ ہے کہ یہ جو سر یہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی آیات کا آتا ہے کہ تم تدبر کے بارے میں نا، افلا یتدبرون، اس طرح کی آیت ہے کہ تم کائنات میں تدبر کیوں نہیں کرتے، فکر کا، تدبر کا، غور و خوض کا. تو یہ پھر اس کا دل کا ساتھ بڑا تعلق ہے. تو زیادہ تر انسان تو سوچتا ہے وہ دماغ سے، تو چونکہ آپ ڈاکٹر ہیں پیشے کے اعتبار سے، یہ دل تو دیکھا جائے اس کی بھی بڑی بحثیں ہیں نا. یہ بیکار بحثیں ہیں بالکل. یہ استعراتی زبان ہے. ہم اچھا آج بھی اپنی زبان میں یہی کہتے ہیں کہ تمہیں میں نے اپنا دل دے دیا. مطلب آپ دل کسی کو نہیں دے سکتے بھائی. جو تم نے میرا دل توڑ دیا، دل خوش کر دیا، دل باغ باغ ہو گیا. تو یہ زبان کے استعمالات ہیں اصل میں. اگر آپ زبان کبھی بھی آبجیکٹیو نہیں ہو سکتی. مطلب جو ہیومن لینگویج ہے وہ اس سے مراد جی، اس سے مراد شعوری ہے، اس سے مراد دل وغیرہ کچھ نہیں. دماغ کو کہیں گے نا، دماغ. جی جی جی، اس سے مراد شعوری ہے. یہ ہمارے مولانا صاحب ہیں، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ جو گفتگو ہے نا، ہم کہتے ہیں جیسے آپ نے یہ کوئی جملے ایڈ کیے کہ دل میرا خوش ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ادبی بات ہے، یہ ادبی بات ہے. کوئی بیوقوفی ہے کہ وہ اس کو کہہ کے میرا دل سوچتا ہے یا دل حالات. تو لیکن اس طرح کے اعتراضات نہیں کرنے چاہیے. مکس کہتے ہیں ہے دماغ کے ساتھ، یعنی کہ جب اس میں کوئی خوف یا کوئی جذبات دماغ کے اندر آتے ہیں تو اس سے دھڑکن تیز ہو جانا، یعنی اس طرح ہے کہ دل اس کے ساتھ لنک اپ ہے. جی ہاں، تو انسان یہی جانتا تھا. تو وہ دل کی دھڑکن، دل واحد آرگن ہے جس کے کام کرنے کو انسان محسوس کر سکتا ہے ہمیشہ جب بھی چاہے. کبھی کبھی تو آپ کو پیٹ میں سے بھی آوازیں آتی ہیں کہ آپ کا معدہ خراب ہے، لیکن دل ایسی چیز ہے کہ ہر دفعہ جب آپ نبض پہ ہاتھ رکھیں گے، دل پہ ہاتھ رکھیں گے، آپ کو اس کا دھڑکنا محسوس ہو جائے گا. تو اسی لیے جو ہے یہ چیزیں زبان میں پیدا ہو گئیں. اور زبان آبجیکٹیو نہیں ہو سکتی. میتھمیٹکس زبان نہیں بن سکتی. زبان سبجیکٹیو ہے. زبان جو ہے وہ اس میں میٹافور بھی ہوگا، تشبیہات بھی ہوں گی، استعارات بھی ہوں گے. تو وہ زبان ایسے ہی ہوتی ہے، ہیومن لینگویج ایسی ہوتی ہے. میتھمیٹکس میں اگر آپ کہیں گے تو یہ بات غلط ہے، میتھمیٹکس میں اگر کوئی لکھے اس طرح کی بات. لیکن یہ ادبی استعاراتی اسلوب ہے. یہ وہ دل نہیں جو دھڑک رہے، دماغ ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ جو اچھا ایک اور ہے، نیورو سائنس اسٹڈیز کیا ہے، یہ اس کے بارے میں؟ نیورو سائنس دماغ کی، اس کی بہت ساری برانچز ہیں. مطلب نیورو سائنس جو میں نے پڑھی ہے، جو میں استعمال کرتا ہوں، وہ دماغ کا جسمانی فنکشن ہے. کہ دماغ میں خدا کسی کو فالج ہو گیا ہے تو پھر کون کون سے افعال جسمانی وہ انجام نہیں دے سکتا. اگر کسی کو دماغ میں انفیکشن ہو گیا ہے تو اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو یہ ایک میڈیکل نیورو سائنس ہے. پھر ایک سرجیکل نیورو سائنس ہے کہ اگر دماغ پہ چوٹ لگی ہے، کار ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کوئی چوٹ گر گیا ہے کہیں سے، تو اس کو سرجری کتنی ہو سکتی ہے، کیا کیا کرنا ہوگا. پھر ایک نیورو سائنس جو عام لوگوں کی انٹرسٹ کی ہوتی ہے، وہ ہے سائیکولوجیکل یا شعوری نیورو سائنس، کہ کانشیسنس کے بارے میں، شعور کے بارے میں نیورو سائنس کیا بتاتی ہے. تو یہ تو فیلڈ ابھی بہت ہی نئی ہے. مطلب کانشیسنس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں. تو لیکن جیسے جیسے علم بڑھے گا ویسے ویسے جانتے رہیں گے. ابھی تو ہم بہت کم جانتے ہیں کہ شعور آخر ہے کیا.
اچھا سر، یہ جو ایک ساتھ ہی یہ روح کے بارے بتائیں کہ ہمارے دین میں یا قرآن پاک میں یا مذاہب میں روح کے بارے ذکر کرتے ہیں. قرآن مجید میں تو ہے نا کہ وہ روح، اللہ نے روح پھونکی، اور ایک جگہ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ امر ربی ہے. تو سائنس روح کے بارے میں کیا کہتی ہے، میڈیکل سائنس؟ اور کچھ دوسرا نہیں کہتی ساتھ کہ یہ اس سے کیا مراد ہے، یا اور نہیں، یہ اچھا سائنس تو دوسرا یہ جو موت، انسان کی جو موت ہوتی ہے، تو جی وہ موت ہمارے ہاں تو یہی ہے نا کہ مذہب میں، دین میں، کہ وہ فرشتہ آتا ہے اور اس کا موت لکھی جاتی ہے. تو سائنس ایک انسان کی موت کو، حادثاتی موت کو یا طبی موت کو، اس میں کیا ڈفرنس کرتا ہے یا کوئی روح کے بارے میں تو کیسے؟ سائنس کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ روح ہوتی ہی نہیں. اگر ہم یہ مان لیں کہ روح خدا کی طرف سے ہے، جو غیر کائناتی ہے، غیر مادی ہے، تو پھر تو سائنس کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، کیونکہ سائنس تو مادے کے اندر قید ہے، وہ تو مادے سے باہر نہیں اچھا، جا سکتی. مادے کے تو متعلق. ہم تو نہیں کہہ سکتے. ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی موجود نہیں ہے. مطلب جس چیز تک نہ آپ پہنچ سکیں، اگر میں کہوں کہ اس کمرے میں ایک سائیکل ہے، لیکن نہ میں اسے دیکھ سکتا ہوں، نہ چھو سکتا ہوں، نہ اس کو محسوس کر سکتا ہوں، تو میں یہی کہوں گا کہ وہ نہیں ہے. تو سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اس نے چھان پٹک کے دیکھ لیا، نہ کوئی سول ہے، نہ کوئی روح ہے، نہ کچھ اور ہے. جہاں تک موت کا سوال ہے تو دیکھیں، یہ سب ہر مذہب میں ایسی ہی کہانیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے اوپر بہت ساری تحقیقات ہو چکی ہیں نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کے اوپر. تقریباً 80% نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس جو ہوتے ہیں، مرنے سے پہلے کے حالات جو ہوتے ہیں، وہ یہ ہوتے ہیں کہ پرانے رشتہ دار نظر آتے ہیں، کوئی وائٹ لائٹ نظر آتی ہے، سکون محسوس ہوتا ہے. جس مذہب کے آپ ہیں اس مذہب سے کوئی آوازیں سنائی دیتی ہیں. جیسے میرے پیشنٹس جو تھے ان میں لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم نے جبرائیل کو سنا، ہولی گوسٹ جس کو کہتے ہیں، اس کی آواز ہمیں سنائی دی موت کے وقت. کچھ لوگ ہیں ان کو باقی چیزیں آتی ہیں، انہیں چیزیں دکھتی ہیں. اب ہر مذہب میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. نہ کوئی فرشتہ آتا ہے، نہ کافر مرتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کوئی مار رہا ہے انہیں، ان کی شکلوں پہ تکلیف کے آثار ہوتے ہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. اب مجھے 22 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر بنے ہوئے، اور ان 22 میں سے تقریباً 22 سال میں نے تقریباً یہاں گزارے ہیں، انگلینڈ میں اور امریکہ میں. پتہ نہیں کتنے کفار مرتے ہوئے دیکھے ہیں. تو ویسے ہی مرتے ہیں جیسے مسلمان مرتے ہیں، مطلب کوئی اچھا، فرق نہیں. اس میں جو میں جو جاننا چاہ رہا تھا، میں کہہ رہا تھا تھوڑی اس طرف روشنی ڈالتے کہ یہ آخر ڈاکٹری لحاظ سے یہ، یعنی اس بارے کے، یعنی یہ کوئی آہستہ آہستہ انسان کے کوئی سیل، کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، یا اس سے بیماری کے بعد اس کے کوئی سیل ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ اس کی باڈی کو وہ آکسیجن اور وہ خون کی روانی وہ کم پڑ جاتی ہے. تو دیٹس وائی پھر وہ آہستہ آہستہ یعنی اس کے بے جان لاشا بن جاتا ہے. کہ میں اس طرف کوئی تھوڑا آپ ہاں نے مطلب دل کی دھڑکن بند ہوتی ہے اور 3 منٹ کے اندر ختم. جی اپنے ناظرین کے لیے یہ ڈسکلیمر دینا ہے کہ جو بھی ہم نے گفتگو کی ہے، یہ ایک علمی گفتگو تھا، مکالمہ تھا. کچھ ایسے سوالات تھے جو اسلام کے اوپر لوگ اعتراضات کرتے ہیں. تو یہ پلیٹ فارم حاضر ہے. میں نے تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے نقطہ نظر سے جو انہوں نے مطالعہ کیا وہ انہوں نے شیئر کیا. تو ہم نے زیادہ ان کے ساتھ چونکہ ہماری ان سے یہ کمٹمنٹ تھی کہ ہم نے کوئی مناظرہ نہیں کرنا، تو میں نے جو بھی انہوں نے بیان کیا، جو انہوں نے کہا، میں نے ان کو ان کا جو ریبٹل نہیں دیا یا اس کا زیادہ ان سے بحث نہیں کی. تو بظاہر یہ چونکہ میرا مبادہ تھا کہ یہ مناظرہ نہیں، یہ گفتگو ہے. کچھ ایسے سوالات تھے جو ان کی پہلی گفتگو سے ہمیں مزید نکات ایسے ہمارے ذہن میں آئے، تو ہم نے چاہا کہ ان کو بلائیں اور ان سے یہ مزید سوالات کر کے ان کے متعلق ہم اپنی علم میں اضافہ کریں. تو ہمارا جو انہوں نے کہا، اگر کسی کو اعتراض ہے یا کوئی اس میں کوئی اپنا کمنٹ کرنا چاہتا ہے تو یہ پلیٹ فارم ہمارا جو حاضر ہے. ہم ان کو وہ کمنٹ سیکشن میں وہ اپنے کمنٹ دے، ان کو بھی ہم لیں گے اور وہ اپنا دفاع کر سکتا ہے. جو اگر کسی نے مذہب کے اوپر جو ایسی بات کسی کی دل آزاری ہے، ہمارا مقصد بالکل کسی کی دل آزاری نہیں تھا. محض اپنی ناچیز نے جو کوشش کی وہ علمی سوالات تھے، کوئی سائنسی سوالات تھے، کوئی فلسفیانہ انداز میں مشتمل تھے. ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں آپ سامعین کے، آپ ناظرین کے سامنے ہم نے یہ سوال رکھے، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے آسان طریقے سے اور بڑے
ही कूल एंड काम और बड़े अच्छे अंदाज में हमें अपने उस जवाबात से नवाजा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत कीमती शुक्रिया वक्त दिया। तो अगर कोई हमारी तरफ से कोई ऐसी बात नागवार गुजरी हो तो हम उसके लिए आपसे पेशगी यानी कि नहीं अपनी जनाब, माजरत। मैं देर से आया था, मेरी तरफ से माजरत कबूल कीजिए। नहीं कोई देखें बात फिर नहीं, और सवाल आएंगे तो दोबारा बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छी बात है। आप अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखें। नाजरीन इजाज़त चाहते हैं। जी वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ठीक, अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब, फिर बात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।